الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہمارے سلسلہ وار درس اس کا بنیادی موضوع ایمان بالآخرت ہے، اور ایمان بالآخرت میں داخل ہونے سے پہلے، آخرت کے وقوع سے پہلے جو بڑی بڑی قیامت کی نشانی ہیں اور اس آخرت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کی ہیں، ہم ان پیشگوئیوں کو ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں، جن میں ہم نے پچھلے درسوں میں قیامت کی چھوٹی علامتوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوگا وہ دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال کا تعلق بنی آدم سے ہے اور اولاد آدم سے اس کا تعلق ہے۔ بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے قریب یہ دجال کا ظہور ہوگا اور دجال آئے گا، چونکہ یہ اس امت میں جو پیدا ہونے والے فتنے ہیں ان فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ہیں وہ بھی اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراتے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور ہم نے اس حوالے سے اس کی جو ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے بھی لیکن نبی کی کئی فرمودات آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھے تھے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اسی طرح اس کی آنکھ پھسے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہوگی، پنڈلیوں گھٹنوں سے پنڈلیوں تک، گھٹنوں سے ٹخنوں تک جو پنڈلی کا جو حصہ ہے وہ ٹیڑھی ٹانگوں والا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فا اور را لکھا ہوگا۔ یہ وہ نشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بحر ہند کے جزیرے میں جکڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نکلے گا اور وہاں سے وہ ظاہر ہوگا۔ حضرت تمیم داری کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات واز کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے حضرت تمیم داری کا یہ واقعہ جو انہوں نے سنا تھا اور وہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ کسی جزیرے میں جب گئے حضرت تمیم داری کسی سمندری سفر میں تھے، اور وہ سمندری سفر پہ جانے کے بعد ان کی وہ کشتی انہیں طوفان کی وجہ سے کسی جزیرے میں لے گئی، تو وہاں ایک خاتون سے، ایک جانور سے ملاقات ہوئی، جو ایک بالوں والے جانور سے ملاقات ہوئی، اور اس سے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اس کے اوپر بال ہی بال تھے، اور پھر وہ اپنے بالوں میں مسلسل کہتے ہیں چل رہا تھا، اور ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس جزیرے میں جائیے اور وہاں جا کے دیکھیں
کہ وہاں ایک شخص ہے اور جکڑا ہوا ہے، اور وہاں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، اور اس نے اس چند سوال کیے، کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا، تو اور کیا لوگ ان کی بات مان رہے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ قصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی یاد رہے کہ دجال کا تعلق بنی آدم کے ساتھ ہے۔ ہمارے اس وقت موجودہ جو لوگ بعض اوقات یہ جدید سسٹم کو دجال کہہ رہے ہیں، یا نیٹ کو دجال کہہ رہے ہیں، یا امریکہ کو دجال کہہ رہے ہیں، یا کافر ملکوں کو دجال کہہ رہے ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانیاں ذکر کی ہیں، وہ ایک انسان کی نشانیاں ذکر کی ہیں، اس کے بالوں کا ذکر کیا، اس کی پنڈلیوں کا ذکر کیا، اس کی آنکھوں کا ذکر کیا، اس کے چہرے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی، اور یہ نشانی ہے، انسان کی نشانی ہے، لہذا کسی سسٹم کو دجال کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی اور اس کی جہنم بھی ہوگی۔ اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں جہنم میں چلا جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقت میں جنت میں چلا جائے گا۔ پانی اور آگ کے دو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چشمے کہہ لیں یا نہریں ہوں گی اس کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دجال جو ہے وہ بڑی جلدی سے پوری زمین کے اوپر چکر لگائے گا، پوری زمین کے اوپر اپنے فتنے کو پھیلانے کی پوری کوشش کرے گا۔ جس طرح کہ بارش برستی اور ہوا چلتی ہے نا، اور ہوا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، دجال اس طرح پوری زمین کے اوپر پھیلے گا۔ دیکھ لیں جب طوفان و آندھی آتا ہے تو کس طرح ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پھیلتے چلا جاتا ہے، اور پورے شہر اور پورے علاقے اور منطقے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور دجال کا فتنہ بھی اسی طرح ظاہر ہوگا۔ یہ بھی صلاحیت لوگوں کو امتحان دینے کے لیے اللہ اس کو دے گا کہ وہ آسمان سے کہے گا تو آسمان پانی برسا دے گا، زمین سے کہے گا تو زمین انگوری نکال دے گی، جانور صبح اگر بھوکے جائیں گے تو شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس پلٹیں گے، صبح اگر خالی جو ہے نا وہ تھنوں کے ساتھ جائیں گے تو واپسی میں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے نا زمین سے وہ کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے تو زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، اور جس طرح شہد کی مکھیاں ہجوم کرتی ہیں اس طرح۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو پھر کسی کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ نبی کریم کو فرمانے کہ تین باتیں جب ہو جائیں گی تو اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا۔ سلاسل اذا خرجنا، تین باتیں جب نکل آئیں گی تو پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ ایک سورج کا مشرق سے، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دجال کا آنا، اور تیسرا دابۃ الارض، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جب وہ تین چیزیں نکل آئیں گی تو پھر کوئی شخص اگر ایمان لے بھی آئے گا تو اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اس انسانیت کے اس خاتمے تک جو سب سے بڑا آزمائش اور فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ہمیشہ اپنی حدیث بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ میں نبی کریم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی، اور اب میں ایسا روتی کس بات پہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دجال کا تذکرہ کیا ہے اور میں نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں تم کو کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد نکلے گا تو فإن ربکم لیس بأعور، تو تم کو یہ نشانی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ تمہارا رب کانا، اپنے آپ کو رب کہے گا اور ربوبیت کا اعتراف کرے گا۔ جب آپ کو یہ نشانی اچھی طرح یاد ہوگی کہ جو کانا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، تو یہ نشانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے ظہور کا وقت کا یقینی علم
یقینی علم سے مراد نہیں آپ کو علم غیب نہیں تھا کہ وہ کل نکلے گا یا پرسوں نکلے گا، ایسی کوئی بات آپ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں نکلے گا تو پھر میں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر بعد میں نکلے گا تو پھر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی، اور یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنے کے لیے کہ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا ہے، خواہ مخواہ دجال کے ساتھ جیسے ہمارا شوق ہوتا ہے کہ نئی چیز دیکھتے ہیں تو بھاگ کے جا کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑتے ہیں، چیک تو کریں۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی کے من سمع بالدجال فلینہ عنہ، جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور، جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے کیا رہے، یہ بھی تعلیمات یاد رکھیں، اس سے دور رہے، اس کے قریب نہیں۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، بندہ اس کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو ایماندار خیال کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی شروع کر دے گا، فیتبعہ مما یبعث بہ الشبہات، جو شبہات کو اٹھائے گا، اور جب وہ اپنے کرتب اور اپنے شمدبازی دکھائے گا اور آسمان سے پانی برستا دیکھ لے گا اور زمین سے موئی نکلتی دیکھ لے گا، اس وقت وہ مومن شخص بھی اس سے متاثر ایسی چیزیں جس سے ایمان، یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ ایسی شعبہ بازی جس سے ایمان کو خطرہ ہو اور بندے کے پھسلنے کا ڈر ہو تو انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے فتنے کو دیکھنے کے لیے بھی ایک مومن کو جانا نہیں چاہیے ورنہ اس کا ایمان بھی پھسل سکتا ہے۔ دجال کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ ام شریف کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ لوگ بھاگیں گے دجال سے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور میں نے پوچھا عرب کہاں ہوں گے، فرمایا عرب اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ دجال کا فتنہ پورا عالمگیر فتنہ ہوگا، ساری دنیا پہ آئے گا، لیکن مکہ اور مدینہ یہ دو ایسے شہر ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ دجال، اور یہ بھی یاد رکھیں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی سکونت مکہ اور مدینہ میں اختیار کرے۔ ویسے تو مدینہ میں موت جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دلائی ہے، یہ نہیں کہ بندہ خود کسی کہتے اور گولیاں کھا کے وہاں جا کے مر جائے۔ آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو آدمی مدینہ میں مر سکتا ہو تو اسے وہاں مرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی زندگی اختیار کرے اور وہاں کی رہائش اور اقامت اختیار کرے، اور کوشش کرے کہ میرا آخری وقت جو مرنے کا وقت ہے وہ یہیں آ جائے۔ یہ تو بات ترغیب والی ہے کہ وہ وہاں رہے اور وہاں کی رہائش اختیار کرے تاکہ اس کی موت کا وقت مدینے میں آئے، تو یہ تو حدیث میں بہرحال ثابت ہے۔ لیکن دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی مکہ اور مدینہ کا جو باسی ہوگا وہ دجال کے فتنے سے دوچار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدینے کے باہر جو ہے نا وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا اور وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نواس بن سمان کی حدیث ہے کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کیا ایک شبہ اور فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اس کا زمین میں رہنے کی مدت کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن زمین میں رہے گا، صرف کتنے دن؟ 40 دن زمین میں رہے گا۔ فرمایا آپ نے 40 یومن، یومن کا سنت ہے، اس کا ایک دن ایک سال کا، ایک دن ایک سال کا ہوگا، اس کا دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا، 360 جمع 30 کتنے ہو گئے؟ 390۔ اس کا جو تیسرا دن ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جمع 7 397، اور اس کے باقی ایام باقی 37 دن اس کے جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور اس کے باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس طرح عام دن ہے 97 اور 37 کو پھر جمع کریں تو کل کتنے دن؟ 434 دن وہ اس زمین کے اوپر رہے گا دجال جو ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی فذالک الیوم الذی کسنۃ
تکفین فیہ صلاۃ یومن، جو دن ایک سال کا ہوگا تو کیا تب بھی 5 نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ سوال تو بنتا ہے صاحبہ کا، ٹھیک ہے، ایک سال کے برابر اس کا پہلا دن ہے تو کیا نمازیں 5 ہی پڑھیں گے؟ سورج اتنا چڑھے گا اور ایک سال تک سورج غروب نہیں ہوتی، ایک سال کا ایک دن ہوگا تو پھر نمازیں کیسے پڑھیں؟ کھانا پینا جی سال جاگنا اور کھانا پینا بھی تو کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا فی ہے، جب پوچھا آپ نے، جب صاحب نے پوچھا کہ نمازیں 5 ہی پڑھیں گے، جو ہم عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ سال میں صرف 5 نمازیں ہوں گی؟ فرمایا اللہ اقدروا لہ قدرہ، تم اندازہ لگاؤ، دیکھو گے کہ فجر سے لے کر ظہر تک کا فاصلہ کتنا تھا، پھر آپ جب ٹائم ہو جائے گا، مثلا اگر آپ فجر 5:30 بجے ہو رہی ہے اور ظہر 12 بج کے تقریباً 50 منٹ پہ ہو رہی ہے، 11 بج کے 50 منٹ پہ ہو رہی ہے، تو کتنے گھنٹے بنے؟ 5:30، 6، 7، 8، 9، 10، 11، تقریباً 7 گھنٹے کے قریب کا وقفہ بنتا ہے۔ وہ ہے کہ آپ یوں ترتیب لے لیں گے، پھر آپ اس کے 2 گھنٹے بعد نماز، 3 گھنٹے بعد جو ہے نماز عصر پڑھیں گے، پھر اس کے 2 گھنٹے بعد آپ نماز مغرب پڑھیں گے، پھر اس کے 1 گھنٹہ بعد نماز عشاء پڑھیں گے، پھر اس کے عشاء سے اندازہ لگا کے پھر فجر تک کا اندازہ لگا کے پھر آپ، لیکن دن رہے گا دن، یہ تو گھنٹے بھی تو پڑے 12 بجے مہینہ باہر سورہ کریم میں جو اندازہ جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ اس کا اندازہ یہ عام گھڑیوں کے گھنٹہ بھی رہے گا، تو یہ اندازہ آپ نے اقدروا لہ قدرہ ہو تو آپ اس کا اندازہ، اور خاص طور پہ ناروے کے علاقے میں جہاں سورج 6 بجے تک غروب نہیں ہوتا اور وہ مصنوعی رات کرتے ہیں، وہ بھی یہی اسی طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے نمازیں جو ہے نا سورج غروب نہیں ہوتا، سورج ان کو دکھتا رہتا ہے، 24 گھنٹے دکھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایسے مقام پہ ہے، زمین کے ایسے حصے پہ ہے کہ جہاں ایک نکر میں بستے ہیں کہ سورج ان کے لیے چھپتا ہی نہیں، 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات رہتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے کام نہیں کرتے، نہیں، رات کو بھی وہ اٹھتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، نمازیں جو رات کو پڑھتے ہیں، ہاں تو پڑھتے ہیں، جب وہ رات رہتی ہے 6 مہینے تو وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں وہاں، جی وہ ساری پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن اندازے سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو دن ہے، دن میں بھی وہ ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے کرتے ہیں، تو ان کو اپنا وہ پتہ ہے کہ اتنے بجے ہم نے سوئی تو ان کی اسی ٹائم سے چلتی ہے، عام دنوں کے گھنٹے ہوتے ہیں اسی طرح چلتی ہے، لیکن یہ ہے یعنی جو روٹین میں جو گھنٹے ہیں اسی طرح ان کی گھڑی فٹ ہے، لیکن ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، بچے اسکول بھی جاتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی رات بھی کر لیتے ہیں، مثلا جیسے آپ دن کو اگر دروازے کھڑکیاں بند کر دیں گے تو کیا ہوگا، رات بھی ہو جائے گی، آپ کے لیے اندھیرا بھی ہو جائے گا، تو یہ طریقہ ان کا زندگی گزارنے کا۔ ضرورت بھی یہاں بھی اگر آپ کو ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ رات کی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، تو ظاہر بات ہے زندگی تو نہیں گزرے گی، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، اور ہے ابھی یہ غرب ناروے میں تقریباً یہ لوگوں کا طریقہ کار بھی ہے، تو یہ بھی اس دجال کے اس فتنے والی حدیث سے علماء نے روزہ رکھنے کے لیے بھی یہی ہے کہ جس کی 6 گھنٹے سورج ہی غروب نہیں ہوتا، 6 مہینے سورج ہی غروب نہیں ہوتا، تو روزہ تو رکھے گا وہ رمضان، تو پھر وہ تقسیم کرے گا کہ 12 گھنٹے کی عام دنوں میں روٹین میں کتنے گھنٹے کا دن اور کتنے گھنٹے کی رات چل رہی ہے، ان کے ساتھ والے ملک میں، ان کے پڑوس والے ملک میں دن اور رات کا تناسب کیا ہے، اور اسی حساب سے وہ روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی چلو اس دجال والے حدیث سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اس کا کل جو 434 دنوں کا پیریڈ ہوگا جو عام دنوں کے حساب سے ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی اتھینٹک کتاب ہے۔ آپ اس کو یہ جتنے بدماش بیٹھے ہیں نا اور جو انکار کرتے ہیں دجال کے فتنے کا، وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب حدیث کی مسلم تو حدیث کی اتھینٹک کتاب اور اس کی حیثیت میں کوئی شک نہیں، تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے جو زمین میں رہنے کی مدت کی تعین بھی آپ نے کی. دجال کی پیروی کون کرے گا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہوں گے، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. ایران کے شہر ایک اصفہان ہے اور وہاں 70,000 کے قریب یہودی ہیں جو دجال کے ساتھ ہیں. اصفہان کے یہودی، اس سے آپ ایرانیوں کا اور یہودیوں میں گڑھ جوڑ کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول کی پیشین کوئی کہ اصفہان آنے کے، اصفہان یہودیوں کا علاقہ ہے. اصفہان تو ایران کا ایک شہر ہے بھائی جی، اور یہودی تو فلسطین اور اسرائیل میں رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم التعالثہ. اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کی تابعداری کریں گے، اور ان کے اوپر وہ ان کی عبا اور ان کا جو لباس، ایک چادر سے یہودی استعمال کرتے ہیں اپنے گلے میں، سائڈوں میں یہاں بارڈر لگا ہوتا ہے، اور وہ ان کی عبا بھی پہنی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ چادر اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اور باقی سارے مسلمان، باقی جو لوگ اس کو رب مانتے جائیں گے وہ اس کا ساتھ دیتے جائیں گے. باقی جو لوگ ویسے نارملی پہلے جو مسلمان ہوں ایک ہی دن جی لوگ تو مسلمان ہوں گے نا، اور دجال کا فتنہ تو جیسے یہ جو فرقہ واقع ہے، کچھ ہندو بودھ ہیں، کچھ کرسچن ہیں، کچھ جی باقی لوگ تو ہوں گے اس وقت، لوگ تو ہوں گے، سارے مذاہب کے لوگ ہوں گے، اپنے اپنے مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے لوگ ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان کا جو ہے نا ساتھ دیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے حوالے سے. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال له خراسان. خراسان سے وہ نکلے گا، مشرق کی سرزمین سے نکلے گا، اور قومیں وَيَتْبَعُ أَقْوَامٌ، اور ایسی قومیں اس کی پیروی کریں گے كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے اور بھری ہوئی ڈھال کی طرح. ڈھال سمجھیں وہ گول سا آلہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، گول سا جنگ میں استعمال ہونے والا آلہ ہوتا ہے، اس کی نیچے سے ایک مٹھ بنی ہوتی ہے اور پکڑنے کی ڈنڈی سے بنی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے گول چپٹا سا ہوتا ہے، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ ابھرا ہوتا ہے کہ تلوار اس کے اوپر لگے تو وہ دائیں اور بائیں سلپ ہو جاتی ہے تلوار. یوں کر کے بندہ اپنا دفاع کرتا ہے، جب تلوار کا وار آتا ہے تو وہ اس انداز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دجال کا فتنہ آئے گا تو مشرق سے، خراسان کے شہر مشرق سے وہ نکلیں گے، اور اس قسم کے لوگ جن کے موٹے اور چوڑے چہرے ہوں گے، یعنی بھری ہوئی ڈھال کی طرح ان کے چہرے ہوں گے، وہ لوگ، یہ نشانی بھی آپ نے لوگوں کی بتا دی ہے. اور بعض حضرات نے یہ وضاحت کی ہے کہ روس، چین اور جاپان اور فلپائن کے لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کے چہرے جو ہے نا ان قسم کے چہرے، بھرے ہوئے چہرے اور چوڑے چہرے اور موٹی آنکھیں جو ہے نا ان علاقے کے لوگ. کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے، یہ بات بھی یاد رکھیں. کافر اور منافق تو پہلے ہی، لیکن مومن لوگ جو اس سے متاثر ہوں گے وہ تو اس کی تابعداری کرتے جائیں گے. جو اس کے دجل سے، دجل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو الٹا کر دے گا، بارش برسے گی اور زمین سے بوری نکلے گی، اسی سے لوگوں کے ایمان کو خراب کر دے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال کے خلاف پھر جہاد شروع کریں گے. مسلمان اور حقیقی جو مومن ہے وہ اس کے خلاف لڑائی شروع کریں گے. حدیث میں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کہ بعث اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے، فینزل عند المنارۃ بالبیضاء شرقیہ دمشق، تو وہ دمشق کے مشرق پہ سفید مینار کے اوپر اتریں گے، اور 2 سفید چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتوں کے کندھوں کے اوپر وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ نیچے اتریں گے، اور جب اپنا سر نیچے جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح آپ کا چہرہ چمکے. فلا یحل لکافر
یجد ریح نفسہ الا مات، تو کافر کو اگر ان کے سانس کی ہوا بھی لگ جائے گی تو وہ مر جائے گا، اور جہاں تک اس کی نگاہ پھیلے گی وہ اس کو پا لے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جو ہے نا باب لد ایک جگہ ہے اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور باب لد ایک مقام ہے، اور یہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، آج کل جہاں اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے یہ باب لد کے مقام پہ ہے، اور یہاں اس دجال کو قتل کیا ہے۔ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک پڑاؤ دمشق کے قریب بھی غوطہ کے مقام پر ہوگا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، مسلمانوں کا جو ٹھکانہ ہوگا اور مسلمانوں کا جو پڑاؤ ہوگا وہ دمشق شہر کی سمت غوطہ میں ہوگا۔ مسلمان اس کو اپنا بیس کیمپ بنائیں گے، اور پھر دمشق کے شام کے شہروں میں سے بہترین وہ شہر ہے جس کو غوطہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم دجال کو خود اپنا نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم اتریں گے، اور یہ ہمارا اپنا موضوع آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آسمان کو اٹھا لیا ان کو، اور وہ زمین پر کتنی دیر رہیں گے، ان کا واپس آنا، چونکہ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم اس کو اس پر کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ تو عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فَأَمَّهُمْ، اور ان کی قیادت کریں گے، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَاقَ كَمَا يَذُوقُ الْمِلْحَ، جب یہ اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جائے گا، اس طرح پگھل جائے گا۔ فَلَوْ تَرَكَهُ لَنَذَابُ يَهْلِكَ، اور اگر وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل کر وہ مر جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے وہ مر جاتا، لیکن باہر پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، لیکن یقتلہ اللہ بیدہ فیریہم دمہ فی حربتہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے، اور وہ اس کا خون اپنے نیزے کے اوپر بھی اس کو دکھائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث بھی موجود ہے۔ یہاں بھی حدیث میں آتا ہے کہ دریائے اردن پر دجال سے اہل ایمان کا ایک معرکہ اور لڑائی ہوگی۔ اہل ایمان کی لڑائی حضرت نحیب بن سوائم کہتے ہیں السکونی کہ نبی کریم فرمایا کہ لا تقاتلن المشرکین، کہ تم مشرکین کے ساتھ لڑائی کرو گے، حتی یقاتل بقیتکم الدجال، یہاں تک کہ تمہارے جو باقی باندھا لوگ ہیں وہ دجال سے جنگ کریں گے۔ اردن کے دریائے اردن کے پاس انتم شرقیتم وہم غربیتم، تم اس کے مشرقی کناروں پہ ہوں گے اور وہ اس کے مغربی کنارے پہ ہوں گے۔ دجال کے خلاف جب جہاد شروع ہوگا تو پھر ایک یہودی بھی زندہ نہیں بچے گا، تاکہ درخت بھی بول کے بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور مسلمان اس کو قتل کریں گے۔ لا تقوم الساعة، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے لڑائی نہیں کریں گے اور قتال نہیں کریں گے۔ فيقتلهم المسلمون حتى يخطب اليهودي من وراء الحجر، مسلمان ان سے لڑائی کریں گے اور قتال کریں گے حتیٰ کہ یہودی اگر پتھر اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پھر وہ پتھر اور درخت بول کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اور فتعال فقتلہ، آئیے اور اس کو قتل کر دیجئے، سوائے ایک درخت میں جو غرقد کا درخت ہے، اور یہودی کثرت سے غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے، اور یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں اور اس کو کثرت سے اس کو کاشت بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دفاع کرے گا جب فتنہ پہ۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی ان باتوں میں یقین ہے کہ یہ باتیں سچ ثابت ہونی، تو اپنے دفاع کے لیے اس درخت کو وہ اپنا قومی درخت بھی کہتے ہیں، اور اس کی وہ جو ہے نا وہ افزائش بھی کرتے ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ درخت بول کے یہودی کے بارے میں بتائے گا اور پتھر بھی بول کے بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو دجال سے قتال کریں گے اور لڑائی کریں گے اور جنگ کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ثوبان کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی کے غلام ہے، فرماتے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ کرے گا، اور فرمایا اصابت تغزو الہند و اصابت تقوم مع عیسیٰ بن مریم، ان میں سے ایک جماعت جو ہند کے ساتھ لڑائی کرے گی، غزوہ ہند لڑے گی،
اور دوسری جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ لڑائی کرے گی مل کے، عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے ساتھ لڑائی کرے گی، ان دو لوگوں کو اور ان دو جماعتوں کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بھی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال کے ساتھ قتال اور لڑائی کرنے کا موقع ملے گا۔ امت محمدیہ کا جو آخری مارکہ ہے وہ دجال کے خلاف ہوگا اور اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نبی کی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق کے اوپر لڑائی کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے اپنے دشمن کے خلاف اور اپنے مخالف کے خلاف، حتیٰ کہ آخری جو ہے حتیٰ یقاتل آخرہم المسیح الدجال، اور جو آخری ان کا جماعت ہوگی وہ مسیح دجال کے ساتھ لڑائی کرے گی، مسیح دجال کے ساتھ لڑائی کرے گی۔ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا کہ دجال ان دو شہروں میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل المدینہ روب المسیح الدجال ولا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ جو ہے 2 فرشتے ہوں گے، لیکن اہل مدینہ کو دجال کا روب متاثر نہیں کرے گا، مرعوب نہیں کرے گا اور ڈرائے گا نہیں۔ یہ وضاحت بھی ہم نے کر دی تھی۔ اور کہتے ہیں خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اور احد کے پہاڑ کے قریب پہنچنے کے وہاں جا کے وہ اپنا پڑاؤ کرے گا اور پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ شام میں جا کے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ کرے گا جن کے دلوں میں ایمان ہے اور ایمان پر قائم ہے اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے ما سأل أحد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اکثر مما سألتم، سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے دجال کے بارے میں نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ دجال کے بارے میں نے پوچھا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ وما يحسبك منه إلا أنه لا يضرك، تجھے کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ تم اتنی فکر کیوں کرتا ہے دجال کے بارے میں، تجھے وہ تکلیف نہیں دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی انہم یقولون انہم او طعام وانہار، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہریں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے، اس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں، بھلے وہ نہریں لے کے آئے اور جنت اور جہنم لے کے آئے گا، لیکن جو ہے نا اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ دجال کے حوالے سے اللہ کی رحمت سے ان پڑھ لوگ بھی اس کے جو ماتھے کے اوپر کاف اور فا لکھا ہوگا، ان پڑھ لوگ بھی اس کو پڑھیں گے۔ یہ ایمان ہے جو اس کو پڑھنے کے اوپر مجبور کرے گا، اور ایمان ہے جو جس سے وہ پڑھے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر ایمان موجود ہے، اگر ایمان نہیں تو پڑھے ہوئے کو بھی وہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر ایمان ہے تو ان پڑھ بندہ بھی اسے پڑھ لے گا۔ یہ روایت میں سے مسلم حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ دجال ایک آنکھ اس کی جو ہے نا وہ ایک آنکھ تو سرے سے بند ہوگی اور ایک دوسری آنکھ بھی اس کی خراب ہوگی، دونوں آنکھیں، جس کا میں ذکر کیا تھا کہ بعض روایتوں میں اس کی دائیں آنکھ کا ذکر آتا ہے اور بعض روایتوں میں اس کی بائیں آنکھ کا ذکر آتا ہے، اور علماء نے تطبیق یہ دی دونوں کے درمیان کہ اس کی ایک آنکھ تو سرے سے بند ہوگی اور اس کی دوسری آنکھ بھی فطرتاً خراب ہوگی، جیسے اس کا جو اندر کا حصہ باہر نکلا ہوگا اور اوپر چمڑا نیچے گرا ہوا ہوگا اور چمڑے سے ناخن کی طرح ایک چمڑا اس کے اوپر گرا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، مومن کاتب او غیر کاتب، اس کو ہر مومن پڑھے گا، خواہ وہ پڑھا ہوا ہے خواہ وہ ان پڑھ ہے۔ تو پڑھنے کا جو سبب ہے وہ ایمان ہے۔ جو لوگ دجال کو پہچان کر ایمان قائم رہیں گے ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اسے پہچان لینے اور پہچاننے کے بعد حتیٰ کہ وہ واقعہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ سید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال آئے اور وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور حرام ہوگا اس کو مدینہ میں داخل ہونا، حتیٰ کہ وہ مدینہ کے قریب وہاں ریتلی زمین ہے اور وہ بربری سی زمین ہے، وہاں اس سیح کا علاقہ کہتے ہیں، اور وہ
جرف کا علاقہ کہتے ہیں، اس علاقے کی طرف وہ آئے گا. ایک آدمی اس کی طرف نکلے گا، مدینہ سے نکلے گا، اور لوگوں میں سے سب سے نیک لوگ آدمی ہوگا، اور اسے وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال. تو دجال اس کو قتل کرے گا. اچھا، وہ سمجھے گا کہ شاید اس کو قتل کروں گا اور دوبارہ زندہ کروں گا، قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا اب بھی تم مجھے رب ماننے کو تیار نہیں؟ تو پھر وہ دوبارہ کہے گا کہ پہلے اگر مجھے کچھ تردد تھا تو اب مجھے اور یقین آ گیا ہے کہ تو کیا ہے. تو اہل ایمان جن کو نشانی یاد ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ قتل کر کے دوبارہ جلائے گا، تو وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا اس کے قتل کے بعد بھی. تو وہ کہے گا کہ مجھے اب اس سے بھی زیادہ یقین ہے. ما كنت فيك قد اشد بصيرة مني الان فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه. پھر دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کو قتل کر پائے گا. وہ کہے گا کہ میں اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اب مجھے زیادہ یقین آ چکا ہے کہ تو دجال ہی ہے. تو یہاں یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. دجال کے فتنے سے جو بچنے والے لوگ ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے دجال کا ذکر کیا ایک صبح، اور فرمایا ثم یأتی نبی اللہ، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فقد اسمهم اللہ فیمسح وجوہهم ویحدثهم بدرجاتهم فی الجنہ. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف رہیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچا دیا ہوگا، اور انہیں تسلی دیں گے اور انہیں ان کے درجات کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کس درجے میں فائز کرے گا. جنتی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کی سرکوبی کریں گے. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے. یہ ایسا روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنی نماز میں. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ ویقول، اور آپ حضرات غور کر لیں اکثر ہمارے جو ہندو پاک کے بھائی ہیں وہ اس دعا سے محروم ہیں، اور ان کی نمازوں میں یہ دعا موجود. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز میں دعا کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ کیا کس مقام پہ کرتے تھے؟ ثنا تو آپ جانتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب دعا کا معنی ہے. اور ہم تو ابھی صرف ایک دعا کے اوپر جمے ہوئے ہیں نا، ہم تو صرف وہی دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اس سے زائد یہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پڑھتے ہیں لوگ. اس سے علاوہ کوئی دعا ہمارے عام طور پہ ہندو پاک کے لوگ نہیں پڑھتے. ان کی نماز سن کے دیکھیں بہت کم لوگ، لیکن جو دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے ہیں اس مقام پہ وہ ہم بولے ہوئے. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول جس دعا کا حکم دیتے ہیں بغیر تعصب کے، کسی مسئلے کی تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف آپ لوگوں کو سنت رسول ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھی اس ہمارے علماء کیوں غفلت کے شکار اس حوالے سے. اللہ کے نبی نماز میں دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب، اے اللہ میں چٹی اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تشہد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا رہتی تھی. بعض علماء نے تو اس کو واجب کہا ہے، اور آپ نے حکم دیا یہ دعا وجوب تک کہا گیا ہے. اس دعا کے حوالے سے علماء نے وجوب کا بھی کہا کہ یہ واجب ہے، ورنہ گنہگار ہے جو اپنی نماز میں یہ دعا نہیں پڑھتا. اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھنا بھی یہ بہترین علاج ہے. اور دوسرا علاج جو اللہ کے نبی نے بتایا دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں من حفظ 10 آیات اول سورۃ الکہف اسلم من فتنۃ الدجال،
جو سورۃ قاف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جب ان آیتوں کو یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی تعریف اور ثنا کے اوپر مشتمل ان آیتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. تو یہ ہمارا خلاصہ تھا. یہ قیامت کی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں. ہم نے احتساب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اس زمین کے اوپر کتنے دیر رہیں گے اور کب آئیں گے اور کہاں اتریں گے، اس کا حدیث کے اندر ذکر موجود ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے درس میں اس کا ذکر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کے اس راستے پہ چلتے رہیں.